الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا اغفر لی واہل بیتی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الدُّنْيَا وَمِنَ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَمَاتِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ یا رب محمد اہدی امت محمد یا رب محمد ارحم امت محمد یا رب محمد تجاوز عن امت محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھولے ہوئے تھے۔ علم غیب تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا جب بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تھا۔ تو ایسے حالات میں کبھی آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگتے تھے، اور بارش اگر برسنے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام میں ہو جاتے تھے۔ اس پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا، اور جب بارش ہونے لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی قرار دے کر اس کو پھر ذرا آرام میں آ جاتے تھے، سکون میں آ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہو کہ عذاب بھیج دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے اوپر عذاب بھیجیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ جب کبھی بھی تھوڑی سی آندھی بھی دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد جب قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ نہ آ جاتا۔ اور اب امت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بالکل چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو بالکل چھوڑ کر، پیچھے چھوڑ کر آگے چلتے جاتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا، اپنے کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگوں کے معاملات بار بار بتا رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سارے ملک، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے زندگی اور موت کا معاملہ اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن، سب سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اپنے کام پہ پورا کی پوری گرفت رکھنے والا ہے اور وہ معاف بھی کر دیتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ہی الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اپنے رحمان رب کے بنائے ہوئے تخلیق میں کوئی بھی کجی کمی نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، تو اپنی نظر اٹھا کر دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں کوئی شارٹ کمنگ نظر آئی ہے۔ ثم ارجع البصر، پھر اٹھا کے نظر دیکھو۔ کرتین، بار بار نظر دوڑاؤ، ساری کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھو۔ ینقلب الیک البصر، تمہاری نظر بار بار واپس آ جائے گی۔ خاسئا وہو حسیر، تھکی ہوئی، ہاری ہوئی، عاجز ہوئی بھی تمہاری نظر واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں کوئی خرابی، شارٹ کمنگ نظر نہیں آئے گی۔ جہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں وہ بائی ڈیزائن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، ان کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانا کھانے کی ضرورت، شارٹ کمنگ ڈالی ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ شارٹ کمنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جنات کو سواری کی ضرورت پیدا نہیں کی، وہ بغیر سواری کے بھی سفر کر سکتے ہیں، اڑتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ضرورت رکھی ہے، اس کے اندر یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ شارٹ کمنگ نہیں ہے۔ جس کسی کی کوئی آنکھ خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے، کسی کوئی پیدا لنگڑا ہو، اللہ نہ کرے، کوئی کسی کے سماعت نہ ہو، کسی کی بصارت نہ ہو، اللہ نہ کرے، تو یہ بائی ڈیزائن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بنا کے دکھایا ہے کہ میں جو بناتا ہوں پرفیکٹ بناتا ہوں، خرابی کمی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ جو چیزیں تمہیں خرابی لگتی ہیں وہ بائی ڈیزائن ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈالتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، اس کے حکم سے ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کمی رہ گئی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ نے دنیا والے آسمان میں ستارے سجائے ہیں، چراغ سجائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کنکریوں کے طور پر مارا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ شہاب ثاقب، یا جس کو ہم میٹیورز کہتے ہیں، یا شوٹنگ سٹارز کہتے ہیں، میٹیورز کہتے ہیں، یا فالنگ سٹارز کہتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور یہ جو شیاطین اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نظام کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور شیاطین یہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام میں دخل اندازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ بِئْسَ الْمَصِيرُ، اس سے برا ٹھکانہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، ایسے کافروں کو
جب گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کو چنگھاڑتے ہوئے اس کی چیخیں سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، ٹھاٹھیں مار رہی ہوگی آگ۔ کبھی لاوے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو تو اس سے آپ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو سکتا ہے کہ لاوا کیسے ٹھاٹھیں مار رہا ہوتا ہے اور دور دور تک اس کی چنگھاڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو لاوا ایک زمین کے اوپر ایک چھوٹے سے کسی کونے میں کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ذرا سی چیز ہوتی ہے، لیکن جس جہنم کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اس کے اندر سارے کے سارے کافر سمیٹ کر ڈال دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ حل من مزید کہہ رہی ہوگی، حل من مزید کہہ رہی ہوگی کہ میرے لیے اور کھانا لاؤ، مجھے اور ان کافروں کی خوراک دو۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا کہ یہ اتنے غصے میں ہے کہ ابھی پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج، اور یہ جتنے کافر ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، کافروں کی ڈیفینیشن وہ نہیں جو میں نے اپنے دل میں ڈالی ہوئی ہے، جو میں نے اپنی ایک خاص ڈیفینیشن بنا لی ہے کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان، جو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا وہ کافر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر۔ ہر وہ شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور وہ انکار کر دے، وہ نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، وہ کافر ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور وہ بیٹھا رہے، بار بار بیٹھا رہے، بار بار بیٹھا رہے، کوتاہی کرے، وہ بھی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حکم دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے نکلو تو پھر نکلنا ہے، جو نہیں گیا وہ کافروں میں سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دینی ہے، جس نے نہیں دیا وہ کافر ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جو بھی کام کرنا ہے وہ کرو، جس نے نہ کیا، انکار کیا، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، اور اگر اسی کفر پہ قائم رہا، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہیں کر لی، تو اس کا معاملہ بھی ایسے کافروں میں ہوگا کہ جب وہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ وہ اس کو چنگھاڑیاں مارتے ہوئے سنیں گے، جوش مار رہی ہوگی، آوازیں اس کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، لگے گا کہ جیسے یہ ابھی غصے سے پھٹنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ جتنی بھی طاقتور ہوگی وہ اپنے دائرے میں رہے گی، جنتیوں کی طرف نہیں آ سکتی، لیکن اس کا دائرہ بھی ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کفار کو، جنات میں سے شیاطین کو اس کے اندر سمیٹ لے گی۔ پھر بھی کہہ رہی ہوگی حل من مزید، کلما القی فیہا فوج، جب وہ اس کے اندر پھینکے جائیں گے فوج در فوج، اکٹھے کر کے، گچھے بنا کے اکٹھے ڈالے جائیں گے، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے ارد گرد خزانچی جو کھڑے ہوں گے، دروغے کھڑے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں محمد قاسم نے نہیں بتایا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں؟ الم یاتکم نذیر، کیا تم تک خبر نہیں پہنچی تھی کہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، کہ میرا بیٹا آئے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں نئی قرآن پڑھ کے سنایا گیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں سورہ ملک کی یہ آیات نہیں سنائی گئی تھی؟ وہ خزانچی، وہ داروغہ پوچھیں گے ان سے، ان کو تانے دیں گے، ان کو ڈراوا دیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان کو تانا دیں گے، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا؟ وہ کس فارم میں تھا؟ وہ کوئی ٹک ٹاک کی ریل بھی ہو سکتی تھی، وہ تمہارے سامنے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو بھی ہو سکتی تھی، وہ کسی دوست احباب کی یاد دہانی بھی ہو سکتی تھی، کسی بھائی رشتہ دار کا امام مہدی کی طرف بلانا بھی ہو سکتا تھا، اور امام مہدی کا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور شرک کی اقسام سے روکنا بھی ہو سکتا تھا، وہ تمہارے شوہر کا امام مہدی کے جلسے میں جانا بھی ہو سکتا تھا، اور وہ تمہارے
تمہارے شوہر کا کسی خیر کے کام میں جانا بھی ہو سکتا تھا، اور تمہارے شوہروں کے آنے پہ تم لوگ جب بکواس کرتی تھی اور جو مرد ہیں عورتوں کو خیر کے کاموں سے روکتی تھی. اب تم بتاؤ الم یاتکم نذیر، تمہیں نہیں پتا تھا تمہارا شوہر تمہارے لیے ڈرانے والا ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے ڈرانے والی ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والا بھیج دیا تھا، تمہاری زبان میں اصلاح کرنے والا بھیج دیا تھا. الم یاتکم نذیر، وہ اس روز پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا جب وہ اس کے اندر فوج در فوج پھینکے جائیں گے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس وقت ان کو یاد آ جائے گی بلا قد جاءنا نذیر، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بے شک ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہمارے پاس ڈرانے والا، اس جہنم سے بچانے والا، جہنم کے بارے میں بتانے والا آیا تھا. وہ کس فارم میں آیا تھا اس وقت ان کو یاد آ جائے گا. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، اکثر لوگوں کے اوپر، موسٹ آف دیم کو حق کی بات پہنچ چکی ہے لیکن وہ مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. فکذبنا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے انکار کیا، مذاق اڑایا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہی کہا کہ یہ جو باتیں تم لوگ بتا رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، ہم نے اس بات پہ یقین ہی نہیں کیا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور جو ہمیں ڈراتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو، تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو، تم پاگل ہو، یہ الفاظ ہم ان کو کہتے تھے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، جو ہمیں ڈراتا تھا، حق کی طرف بلاتا تھا، جہنم سے ڈراتا تھا، اس کو کہتے تھے تم خود گمراہ ہو، سب سے بڑے فتنے تم ہو. قالوا لو كنا نسمع، اور اس روز یہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم ان ڈرانے والوں کی باتیں سن لیتے، قالوا لو كنا نسمع، اگر ہم ان ڈرانے والوں کی بات سن لیتے، او ناقلو، یا تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہمیں جہنم میں ایسے نہ پھینکا جا رہا ہوتا. فاعترفوا بذنبهم، اس روز وہ اقرار کریں گے اپنے جرموں کا. فسحقا لاصحاب السعیر، اور اب دفع ہو جائیں یہ جہنمی، جہنم میں پھینک دیے جائے، دفع کر دیے گئے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، لیکن جو لوگ عاجزی اختیار کریں گے، جو لوگ عاجزی اختیار کرتے رہیں گے کہ ہمارے پاس جو بھی ڈرانے والا آیا ہے، چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، چاہے ہمیں حقیر لگتا ہے یا جیسا بھی لگتا ہے، چاہے ہماری گوگلز پہ، ہماری گلاسز میں سے وہ جیسا بھی دکھتا ہے، اگر وہ حق پر جانب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مقرر کیا ہے، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور وہ جنتیں ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور کس کی طرف؟ جنت کی طرف. اور جنت کتنی بڑی ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کانشیس آف اللہ رہتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتے ہیں. یا ایھا الذین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن سے جو غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم بھی کر دیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم بجا لانے میں دیر بھی کر دی ہے، کوئی کوتاہی بھی کر دی ہے، کوئی نافرمانی بھی کر دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی کافروں کا کام ہے. آخری دم تک، چاہے ساری زندگی بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ نہ کرے، آخری دم تک اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے انا نہیں دکھانی، اکڑ نہیں دکھانی، اس کے آگے جھک جانا ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے، اس کے آگے انا نہیں دکھانی، جیسے یہود نے اکڑ اور انا دکھائی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کیوں نہیں آئے. اللہ کے آگے اکڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وباءوا بغضب من اللہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ٹھپا ان کے اوپر لگا دیا، حالانکہ انی فضلتکم علی العالمین تھے وہ.
سب سے افضل تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وباؤ بھی غضب من اللہ کا ٹھپا لگا دیا. جتنی بڑی گولڈن مہر تھی وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب کی مہر ان کے اوپر لگا دی اور مغضوبی علیہم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے آگے اکڑ نہیں دکھانی، جھک جانا ہے اس کے آگے، سجدہ ریز ہو جانا ہے، پیشانی ٹیک دینی ہے، اس کی مان لینی ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ کافروں والا معاملہ سکھا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے. سورۃ الزمر میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے سورہ ملک میں کہا ہے، وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. کافروں کو چوک در چوک، جھنڈ در جھنڈ، غول در غول جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جیسے بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، جیسے انسان نہیں، وہ بھیڑ بکریاں چونٹیاں اس طرح کے ہوں، ایسا حقار والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. وہ دن ہوگا کہ کافروں کو جہنم کی طرف غول در غول ہانکا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. اور جب وہ اس در کے قریب پہنچ جائیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. وہی دروغے پھر پوچھیں گے، الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس بات نہیں پہنچائی گئی تھی؟ کیا تمہارے پاس حق کی بات نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس امام مہدی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس محمد الرسول اللہ نہیں آئے تھے؟ کیا عربیوں تمہارے پاس تمہاری اپنی ہی زبان میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا؟ کیا بنی اسرائیل تمہارے پاس تمہاری اپنی عبرانی زبان میں اللہ کا حکم نہیں آیا تھا؟ کیا اہل یو کے، اہل کینیڈا اور باقی یورپین، کیا تمہیں انگریزی زبان میں بات نہیں پہنچائی گئی تھی؟ الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس تمہاری ہی بات سمجھائی تمہیں نہیں گئی تھی؟ اللہ کی بات تمہاری ہی زبان میں تمہیں سمجھائی نہیں گئی تھی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاتے تھے اور اس دن سے تمہیں ڈراتے تھے. قالوا بلا، وہ یہی کہیں گے، پھر یہی کہیں گے کہ بے شک بے شک بے شک ہم تک انگریزی زبان میں، پنجابی زبان میں، پٹھوہاری زبان میں، اردو زبان میں، پشتو زبان میں، عربی زبان میں ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں بات سمجھائی گئی تھی. وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن اب جو ہے ہم نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو گیا ہے کافروں کے اوپر. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ. اب ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، اب تم اس کے اندر ہمیشہ رہو گے. ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہمیشہ رہو گے. جس کو بھوک لگی ہو وہ کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن؟ 2 دن کے بعد اس سے پوچھا جائے کہ یہ ہمیشہ ہے تمہارے ساتھ اگر رہے، اللہ نہ کرے. جس کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر میں نہیں، 1 دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، 1 ہفتے میں نہیں، چند دنوں میں یہ درد بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے وہ برداشت کر پاتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں میخ ٹھونک دی جائے اور وہ ٹھونکی رہے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ درد بڑھتا رہے گا یا اتنا ہی رہے گا، ختم نہیں ہوگا، تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. خالدین فیہا، آگ کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کافر ہمیشہ رہیں گے، وہ زندگی پھر ختم نہیں ہوگی. اس میں موت کو بھی موت آ جائے گی، موت وہاں پہ نہیں ہوگی. اس میں جلد جل کے ختم نہیں ہوگی، ہڈیاں جل کے ختم نہیں ہوں گی، بلکہ جسم کو عذاب دیا جائے گا. خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اور ابھی جیسے بات ہوئی، اللہ کے آگے اکڑنے والوں کا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن ساتھ میں ایسا ہی ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ جَنَّةِ زُمَرًا. لیکن جو لوگ اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ کانشیس رہے، اللہ کا دھیان رکھتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتے رہے، ہر معاملے میں یہ سوچتے رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کا کیا ہوا؟ انہیں لے جایا جائے گا عزتوں کے ساتھ،
ربہم الی الجنت زمرا، تو اب ان کی پوری فوج عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ جنت کی طرف بلائی جائے گی، دعوت دی جائے گی. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، انہیں جنت کی طرف اکٹھے ٹولیوں کی ٹولیاں ان کی بلائی جائیں گی کہ آئیں جی آئیں تشریف لائیں، آپ کو جنت کی طرف آپ کا رب دعوت دیتا ہے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، تو ان کے اوپر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. جب یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وقال لہم خزنتہا، اب خزانے، وہ جو جہنم کے تو داروغہ تھے، اب دربان ہیں جنت کے. وقال لہم خزنتہا، یہاں پہ دربان کھڑے ہیں اور وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر. آپ سب کو وہ سلوٹ کریں گے، سلام علیکم سلوٹ کریں گے، سلام علیکم سلامتی پیش کریں گے، سلام علیکم رب کی طرف سے ویلکم کریں گے. طبتم فادخلوہا خالدین، اور دعا دیں گے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ آباد رہیں، ہمیشہ آزاد رہیں، اللہ کی جنتیں آپ کو مبارک ہوں. فادخلوہا خالدین، اب آپ اس میں داخل ہو جائیں، آپ کو کوئی یہاں سے نہیں نکالے گا. اب یہ آپ کا ٹھکانہ ہے ہمیشہ کے لیے. اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی. اب آپ کا رب آپ کو نہیں آزمائے گا. اب آپ کا رب آپ کو صرف نوازے گا. اب آپ کا رب آپ سے کسی نعمت کو کم نہیں کرے گا. اب آپ کا رب آپ کو نوازے گا. اب آپ کا رب آپ کو تکلیفوں پریشانیوں میں نہیں جانے دے گا. اب آپ کا رب آپ کو نوازے گا. تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی، سارے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، تو نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ پورا کر دیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس جنت کا وارث کر دیا ہے، اس جنت کا اونر بنا دیا ہے، وارث بنا دیا ہے، ہم جہاں چاہیں اس میں رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کو بہت ہی اچھا اجر دیا ہے. اور معاملہ اللہ کے عرش کا کیا ہوتا ہے؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور فرشتے تو اللہ کے عرش کے ارد گرد دائرہ بنائے ہوئے رہتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. وقضی بینہم بالحق، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لہٰذا اے انسانوں، it is the message for all of the people of the world. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، run towards Allah's forgiveness, run towards Allah's mercy. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، come towards Allah's mercy. مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، and come towards, run towards Allah's heavens. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، whose width is equal to the width, whose area is equal to the area of 7 skies and the earth. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، and those heavens are prepared for the ones who are conscious of Allah, for the ones who accept when Allah's orders come, who return to Allah with peace in their mind, with iman in their mind, with acceptance of Allah's order, Allah's oneness in their hearts. For this time and age, Allah subhanahu wa ta'ala has sent upon Imam al-Mahdi for the people of the world, and his name is Muhammad Qasim bin Abdul Kareem, and all of the people of the world are bound to accept his leadership. Whoever would accept his leadership, either he is a Hindu, either he is a Jew, either he is a
Christian, either he is an atheist or whatever the religion he is practicing right now, if they accept Muhammad Qasim bin Abdul Kareem as Imam al-Mahdi, meaning the guided one, and accept his leadership, they would be given forgiveness inshallah from Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever would deny Imam al-Mahdi, even he is a practicing Muslim, he is a kafir, he is an infidel in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among the companions of Imam al-Mahdi. Allah hum sabko ahle haq mein se banaye. Allah ta'ala hum sabko haq ki dawat sari duniya tak pahunchane wala banaye, aur is raste mein aane wali mushkilat, taklifon mein Allah ta'ala hame istiqamat ata farmaye, aur jo log is raste mein aa chuke hain, Allah ta'ala unhe sahaba ki tarah din ke mujahid aur raat ke abid bana de. Allah ta'ala hame اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں مشکل حالات کی, جنگ کی اور کافروں کے ساتھ لڑنے کی ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, ورنہ اللہ ہی ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہے. کوئی زور بازو, کوئی تیاری کسی مشکل سے, کسی جنگ سے, کسی مشکل حالات سے نکالنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ سبحانک فقنا عذاب النار فقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من الفتنة المحیا ونعوذ بك من الفتنة الممات ونعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.